بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بھائی اور بزرگوں و دوستو، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ وقت بھی یاد کیے جانے کے قابل ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی، اور ساتھ میں کہتے جاتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پروردگار ہماری اس خدمت کو آپ قبول فرما لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کو ایسا قبول فرمایا کہ چار دانگ عالم سے، کیا عرب، کیا عجم، کیا گورا، کیا کالا، تمام دنیا سے حجاج کرام حج اور عمرہ کے لیے کھینچے چلے آتے ہیں۔ چند سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اپنی بیوی اور بچے کو جہاں میرا حکم ہے وہاں لا کر کے آباد کر دو، بسا دو۔ ابراہیم علیہ السلام لے کر کے چلے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کی رہنمائی میں یہ قافلہ ابراہیم علیہ السلام، حاجرہ علیہ السلام اور شیخار بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام چلتے رہے اور فلسطین سے چلتے چلتے وہاں پر پہنچے جہاں آج بیت اللہ آباد ہے، لیکن اس وقت بیت اللہ جس جگہ پر تھا وہاں بیت اللہ کی عمارت نہیں تھی، اور چاروں طرف اونچی اونچی پہاڑیاں اور پہاڑیوں سے گھرا ہوا یہ ایک میدان تھا، ایک وادی تھی، اور خانہ کعبہ کی جگہ انتہائی نشیب میں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی چہیتی بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور شیخار بچہ اسماعیل علیہ السلام کو سواری سے اتارا اور اسی قدم واپس ہونے لگے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پکارا کہ اے اللہ کے خلیل، اس لق و دق صحرا میں جہاں نہ آبادی ہے، جہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی زندگی کا سامان ہے، مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ ایک بار پکارا، کوئی آواز نہیں، دوسری بار پکارا، کوئی آواز نہیں، تیسری بار پکارا، جب کوئی آواز نہیں دیا تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ اللہ کے خلیل ایسا نہیں کر سکتے، اتنا ظلم نہیں کر سکتے، یقیناً ان کی کوئی مجبوری ہوگی۔ تو پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو کہا ہاں۔ فرمایا جائیے، جس اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے یہاں ہمیں اتارنے کا، اذا لا یضیعنا، وہ اللہ بھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے گھر کی آبادی کروانی تھی، مکہ شہر کو آباد کروانا تھا۔ یہ سعادت لکھی ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے حق میں۔ ذریعہ یہ بنا، ابراہیم علیہ السلام واپس جاتے جاتے، چونکہ پہاڑی علاقہ تھا، جب ایک نشیبی جگہ میں پہنچے جہاں سے بیوی بچے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تھے، اس جگہ کا نام ہے مدعا۔ مدعا اسی مناسبت سے کہا جاتا ہے، مدعا کے معنی دعا کرنے کی جگہ۔ اب وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے
گڑ گڑا کر دعا مانگی ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے پروردگار، ہم نے اپنی ذریت کو، اپنی بیوی بچے کو آپ کے محترم گھر کے پاس لا کر بسا دیا ہے، مقصد ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ اے پروردگار یہ نماز کو قائم کریں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ ہاں کہ اللہ کا گھر آباد ہوگا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذریت کے لیے اور وہاں رہنے والوں کے لیے دعا مانگی، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، لہذا آپ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجئے، یہاں آئیں اور آبادی کی شکل قائم ہو۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرمائیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پانی نہیں مانگا، ابراہیم علیہ السلام نے پھلوں کو مانگا۔ ثمرات یہ ثمرتن کی جمع ہے، عربی کے اندر ثمر پھل کو کہتے ہیں، اسی طریقے سے ثمر ہر چیز کے نتیجے کو بھی کہتے ہیں، اس کے حاصل کو بھی کہتے ہیں۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں یہاں مراد ہے ہر چیز کا ثمر، لہذا جو فیکٹریوں کے اندر، کارخانوں کے اندر سامان بنتے ہیں وہ سارے سامان بھی مراد ہیں۔ اس دعا کا اثر یہ ہے کہ مکے کی منڈی میں دنیا کا کون سا سامان ایسا ہے، کون سا پھل ایسا ہے، کون سی چیز ایسی ہے جو اس منڈی کے اندر موجود نہ ہو، دستیاب نہ ہو۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یقیموا جمع کا صیغہ ہے، حالانکہ وہاں صرف حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسماعیل علیہ السلام شیخان بچے تھے۔ گویا ابراہیم علیہ السلام کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہاں پر آبادی ہوگی۔ مقصد نماز کو قائم کرنا، نماز کا نظام بنانا۔ اور چند ہی سال کے بعد اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے بچے اسماعیل علیہ السلام، جو اس وقت ان کا ہاتھ بٹانے کی عمر کو پہنچ چکے تھے، یہ دونوں باپ بیٹے اس عظیم خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں جس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کعبہ کو ہدی للناس بتایا گیا۔ یہ ہدایت کا مرکز ہے، یہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس کا مرکز ہے، یہاں رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اس کا مرکز ہے، اور اس کے معمار حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ خانہ کعبہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی موجود تھا، اس کا طواف انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے نیک بندے کیا کرتے تھے، لیکن جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ عالمی طوفان آیا، طوفان نوح کے نام سے جو مشہور ہے، تو اس طوفان کی زد سے بچانے اور حفاظت کے لیے خانہ کعبہ کی عمارت کو اٹھا لیا گیا تھا۔ البتہ بنیادیں موجود تھیں بدستور، لیکن سیلاب کی وجہ سے اور پانی کی وجہ سے جو کیچڑ مٹیاں تھیں اور ریت تھے وہ سب اس کے اوپر جم گئے تھے، اس لیے اوپر سے نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب اللہ کو منظور ہوا تو حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی رہنمائی میں انہی بنیادوں کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اور وہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو تعمیر فرما رہے تھے۔ خانہ کعبہ میں اس وقت چھت نہیں تھی، صرف دیوار تھی، 2 دروازہ تھا، ایک داخل ہونے کے لیے، ایک نکلنے کے لیے۔ دروازہ بھی زمین کے برابر تھا، اور یہ خانہ کعبہ چوکور نہیں تھا بلکہ مستطیل تھا۔ جو حتیم والا حصہ ہے یہ بعد میں باہر رہ گیا، اس وقت کی خانہ کعبہ کی یہ شکل تھی۔ بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا، عائشہ تمہاری قوم ابھی نئی نئی اسلام میں داخل ہوئی ہے، اس لیے اگر میں کوئی ترمیم کرتا ہوں خانہ کعبہ میں تو کوئی فتنہ نہ ہو جائے، اس لیے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر میرے بعد کبھی خانہ کعبہ کی تعمیر و مرمت کی ضرورت ہوئی تو اس کی بنیادیں یہ ہیں۔ اس کی تفصیل میں اس میں اس وقت جانا نہیں چاہتا، مجھے تو یہ عرض کرنا ہے کہ اتنی بڑی سعادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مل رہی ہے، ایسے میں آدمی کے اندر عجب پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھ سے یہ کام لیا گیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام جس مقام بلند کے اوپر فائز تھے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اس کا اثر یہ ہے کہ انتہائی اعلیٰ سے اعلیٰ سعادت حاصل کرنے کے باوجود انتہائی تواضع اور عاجزی کے ساتھ دعا یہ فرما رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
اے پروردگار ہماری یہ خدمت قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے۔ انک انت السمیع العلیم، بلا شبہ آپ سب کچھ سننے والے ہیں تو ہماری دعاؤں کو بھی سنتے ہیں، اور علیم سب کچھ جاننے والے ہیں، ہماری نیتوں کو بھی جانتے ہیں کہ ہم یہ کام کس نیت سے کر رہے ہیں، کس اخلاص سے کر رہے ہیں۔ اس لیے حج کرنے والے حجاج کرام کو بھی، عمرہ کرنے والوں کو بھی اس کا استحضار ہونا چاہیے۔ ہم وہاں جا رہے ہیں تو ہماری نیت کیا ہو، خالص اپنا فرض حج ادا کرنا اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے۔ اسی لیے بار بار تلبیہ کے اندر یہ اعلان کرایا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، پروردگار میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک، تمام تعریفیں اور تمام حکومتیں اور تمام نعمتیں آپ ہی کی دی ہوئی ہیں، آپ ہی کی ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ بار بار یہ آواز لگوائی جا رہی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب اس خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا پروردگار آپ کے بیت سے فراغت ہو چکی ہے، آپ کا بیت بن کر تیار ہو چکا ہے۔ تو ارشاد ہوا کہ ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کرو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ ابراہیم علیہ السلام جس جگہ پر خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے وہاں پر انسانوں کا مجمع، انسانی آبادی نہیں تھی۔ بنو جرہم کے کچھ لوگ کچھ دن کے بعد ادھر سے گزرے تو انہوں نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت دے کر وہیں پہ پڑاؤ ڈال دیا، پھر دھیرے دھیرے آبادی کی شکل قائم ہوئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار اس جنگل بیابان کے اندر میری آواز کہاں تک جائے گی، میری آواز کون سنے گا؟ لیکن اللہ تو اللہ ہے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ، لوگ تمہارے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کے پاس پیدل ہی چلے آئیں گے اور اونٹنیوں پر سوار، دبلی اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی آئیں گے، جو دور دراز راستوں سے مشکل اور سہل اور ہر طرح کے راستوں کو قطع کرتے ہوئے آئیں گے۔ گویا اس میں اشارہ ہے جو لوگ قریب سے آتے ہیں وہ پیدل ہی چلے آتے ہیں، لیکن جو دور سے آتے ہیں اس لیے سواری کی ضرورت پڑتی ہے۔ اتنا دور دراز کا سفر ہوگا کہ سفر کرتے کرتے اونٹیاں دبلی ہو جائیں گی، مطلب یہ کہ لوگ جوک درجوک اس گھر کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ دوسری روایت میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی اور اعلان فرمایا کہ اے لوگو تمہارے گھر کا بیت بن کے تیار ہو چکا ہے، لہذا اس کا طواف کرنے کے لیے اور حج کرنے کے لیے آؤ، اور اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو لوگوں تک پہنچایا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے اس کے جواب میں لبیک کہا، ایک مرتبہ لبیک کہا تو ان کو ایک حج نصیب ہوا، جو 2 مرتبہ کہیں گے 2 مرتبہ، جنہوں نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ ان کو حج کرنا نصیب ہوا اللہ کی طرف سے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو یہ حج کرنے والے حجاج کرام اور عمرہ کرنے والے یہ خدائی ڈیلیگیشن ہوتے ہیں، خدائی وفد ہوتے ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ ان دعو، اگر یہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ ان کی دعا قبول فرماتے ہیں، اگر یہ اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرماتے ہیں، ان کا اعزاز و اکرام ہوتا ہے۔ تو سفر حج میں جانے والوں کو بھی اس کا استحضار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی سعادت سے نوازا ہے، تو ہم اس جگہ پر جانے سے پہلے ہم سیکھ پڑھ کر سمجھ کر جائیں اس جگہ کے کیا آداب ہیں، کیا طور طریقہ ہے، کیا اس کے مسائل ہیں، اس سے واقف ہو کر کے جائیں اور ادب اور خوف کی کیفیت کے ساتھ جائیں۔ دنیا کے اندر کتنے اللہ والے، کتنے نیک لوگ، کون سا مسلمان ہے جس کے دل کرنے کی تڑپ نہ ہوتی ہو میں اپنے اللہ کے گھر کے دیکھوں، میں اپنے آقا کے روضہ اطہر کے اوپر حاضر ہو کر صلاۃ السلام کا نذرانہ پیش کروں۔ ہر مسلمان کے دل میں یقیناً تڑپ ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے اور طلب ہوتی ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس تڑپ کو لے کر، اس آرزو و تمنا کو لے کر دنیا سے چلے گئے، سدھار گئے۔ اللہ نے حج میں جانے والوں کو سعادت نصیب فرمائی ہے، تو ان کو کس طریقے سے حاجت دینی چاہیے۔ وہ بڑی عبرت کی جگہ ہے، بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔
اللہ کے حج کرنے والے جو نیک بندے ہیں، آج سے کچھ سال پہلے جب یہ سعودی عرب کے اندر خوشحالی نہیں آئی تھی، زمین سنگلاخ تھی، پتھر کی زمین تھی، اوبڑ کھابڑ، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر اونٹوں کے ذریعے ہوتا تھا، راستے کی مشقتیں، کلفتیں، گرمی۔ ابھی بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہوں گے، ہمارے بڑے بوڑھے، جنہوں نے اس زمانے میں پانی کے جہاز سے حج کیا ہوگا، اور وہ منظر ان کے سامنے ہوگا جو کلفتیں، مشقتیں سامنے آتی ہیں۔ اس مشقت کو برداشت کرنے پر بشاشت کے ساتھ اللہ کی طرف سے اجر بھی دیا جاتا ہے، اور پھر آدمی کی زندگی میں حج کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، وہ روحانیت نظر آتی ہے، اس کے برکات و صبرات نظر آتے ہیں۔ لیکن آج وہ بات کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب آج کیا ہے؟ وہ مطاف جہاں پر کتنی قربانیاں دی گئی ہیں، اس میدان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر ہیں، کسی لعین نے آ کر آپ کے اوپر اونٹ کی لاد اور اس کی بوجھ رکھ دی، اب آپ اٹھ نہیں سکتے، اور سب ہنس رہے ہیں، اور ہنستے ہنستے ایک دوسرے کو گر رہے ہیں اور مزہ لے رہے ہیں، اور وہ ذات، وہ ہستی جس کی صدقے میں کائنات کو رسایا اور بسایا گیا ہے، اور اس کا عالم یہ ہے کہ سجدے کے اندر ہے، اور اونٹ کی لاد اس کے اوپر لدی ہوئی۔ آپ کبھی نماز کے اندر ہیں، اور عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے گلے میں چادر پڑی ہوئی تھی، اس کو پکڑ کر اس کو گھمانا شروع کیا، اور امیٹ کر اتنا اس کو ٹائٹ کر دیا کہ آپ کی آنکھیں گویا ہلکے میں ابل پڑیں گی، اور جھٹکے سے کھینچا، آپ گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑے۔ یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے جو پہلا خطبہ دیا ہے تو چاروں طرف سے مشرکین آپ کے اوپر پھل پڑے، اور تمام مسلمانوں کو وہاں پر مارا، اور اتنا مارا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، ٹھوکریں لگائی جوتوں سے آپ کے چہرے میں کہ ناک بھی آپ کے چہرے پر نظر نہیں آتی تھی، اور اتنا لہولہان ہو گئے تھے کہ بال جہاں سے پکڑو ہاتھ میں آ جاتا تھا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طریقے سے سزا دی گئی ہے ان کے اسلام لانے کی وجہ سے، تو ان کے دونوں پیر میں رسی باندھ کر 2 اونٹ کے پیریں باندھ دی گئی، مخالف سمت میں ہانک دیا گیا، اور بدن کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا مارا گیا یہاں پر۔ حضرت جو مؤذن رسول بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ کرام کو یہاں پر بہت اذیتیں دی گئی، بہت تکلیف پہنچائی گئی ہیں، بڑی قربانی کی جگہ ہے۔ وہاں پر ہماری حاضری کیسے ہونی چاہیے؟ انتہائی خوف و ادب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ایک طرف خوشی بھی ہو، شوق بھی ہو، لیکن دوسری طرف خوف بھی ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی ہماری محرومی کا سبب بن جائے۔ لیکن کیا کیا جائے؟ یہ حج جو ایک لذیذ عبادت تھی، اب اس میں رسمیت غالب آتی چلی جا رہی ہے، اور اب یہ بجائے عبادت کی تجارت بنتی چلی جا رہی ہے۔ جو رہی صحیح کسر تھی، اس کسر کو موبائل نے ختم کر دیا، پوری کر دیا۔ اب وہاں پر جو منظر دیکھنے میں آتا ہے، بسا اوقات بہت رونا آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ اس مقام پر جا کر کے لوگ ویڈیوگرافی کر رہے ہیں، فوٹوگرافی کر رہے ہیں، گئے حج کرنے کے لیے، اور اپنے گھر والوں کو بھیج رہے کہ دیکھو اب ہم یہاں پر ہیں، اب ہم یہاں پر ہیں۔ کیا اللہ نے اسی لیے بلایا تھا؟ سوچنا چاہیے آدمی کو۔ رونے کی بات ہے، ڈرنے کی بات ہے، ڈرنے کی بات ہے۔ وہاں پر ہر عمل کا ثواب 1,00,000 گنا ملتا ہے، تو گناہ کی شدت اور شناخت بھی اتنی ہی بڑھ جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حرم شریف کے اندر 1 گناہ کروں، اس سے بہتر رقیہ میں 70 گناہ کروں جو حرم سے باہر ایک جگہ ہے۔ لیکن وہی استحرار نہیں ہوتا، وہ ڈر خوف نکلا ہوا ہے۔ بعض لوگ اپنی سیلفی لینے پر بھی قناعت نہیں کرتے، اور دوسروں کو دیکھ کر اپنا فوٹو کھنچواتے ہیں خانہ کعبہ کے سامنے۔ یہ کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ روحانیت آئے گی، حج کے ثمرات و برکات آئیں گے۔ مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ میں معاہدہ شریف کے سامنے لوگ سیلفی لیتے ہیں، ویڈیوگرافی کرتے ہیں۔ یہ کیا گزرتی ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر؟ آپ کی دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، اور آپ کی امت کے لوگ گئے ہیں عبادت کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، ہمارے وہ حجاج کرام ساتھی جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا جو عمرہ کے سفر میں جائیں، بہت خیال رکھا کریں۔ یہ موبائل ایک ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کا کام اس سے لیں، بس ضرورت کا کام نہیں۔ حدیث میں ہے ان اشد العذاب یوم القیامت المصورون، کہ قیامت کے دن
سخت ترین عذاب ہوگا تصویر بنانے والوں کو۔ اس میں تصویر نہیں ہے کہ آپ کیمرہ سے فوٹو لیتے ہیں تصویر بناتے ہیں، موبائل تصویر بناتے ہیں۔ اس کو سوچنا چاہیے اتنا بڑا گناہ کہاں ہو رہا ہے؟ مطاف میں ہو رہا ہے، حرم شریف میں ہو رہا ہے، مسجد نبی کے اندر ہو رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ صرف اس کی وجہ یہ ہے ہم نے سیکھا پڑھا نہیں۔ آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے ملکوں میں لوگ کچھ سیکھ سمجھ کر نہیں جاتے ہیں، نتیجہ ان کے سامنے ہوتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو حج سے پہلے پورا چلہ لگاتے ہیں حج سیکھنے کے لیے، خاص طور سے آپ کے برطانیہ میں اور ساؤتھ افریقہ کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، بڑی لذیذ عبادت ہے۔ اس عبادت میں اس سفر کے اندر آدمی کے اوپر مشقت ناگواریاں آ جائیں، بشاشت سے برداشت کرے، اس پر اجر ملتا ہے اور صحیح معنی میں پھر حج کی لذت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اگر سیکھ پڑھ کر نہیں گیا تو پھر بات کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کو وہاں پر حاضری کی، حج اور عمرہ کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے حج اور عمرہ زیارت کرنے سے فاضل قبولیت پیدا فرمائے، اور جو لوگ سفر حج میں جا رہے ہیں ان کی ان خرافات سے، گناہوں سے پوری حفاظت فرمائے، اور جو حقیقی حج اور عمرہ ہے اس کی سعادت سے بہرور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔